رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانفال کا 5ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ کما جیسے، اخرجہ نکالا، کا تجھے، ربو کا تیرے رب نے، من سے، بیت گھر، کا تیرا، بالحق حق کے ساتھ، اور انا بے شک، فریقاً ایک فریق، من المؤمنین مومنوں میں سے، لا یقیناً، کارہون کراہت کر رہے تھے، پسند نہیں کر رہے تھے کہ یہاں سے مکہ چھوڑ کر کہیں اور جائیں۔ یہ اس پہلی مشاورت کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدینہ ہی میں فرمائی تھی۔ لشکر کے میدان بدر کی طرف روانگی کو ناپسند کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو منافقین تھے جو کسی قسم کی آزمائش میں پڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے منصوبے کے تحت اس طرح کی کسی بھی مہم جوئی کی روایت کو مصداق ابتدا میں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کے دلائل بظاہر تو بڑے بھلے تھے کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں تو اچھی باتوں اور اچھے اخلاق سے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے اور لڑنے بھڑنے سے بچنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف کچھ نیک سرشت سچے مومن بھی ایسے تھے جو اپنے خاص مزاج اور سادہ لوہی کے سبب یہ رائے رکھتے تھے کہ ابھی تک قریش کی طرف سے تو کسی قسم کا کوئی اقدام ہی نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں آگے چل کر پہل نہیں کرنی چاہیے۔ زیر نظر آیات میں دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف روانہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں اس کے بعد کہ بات بالکل ان پر واضح ہو چکی تھی۔ یجادلون، وہ لوگ جھگڑ رہے تھے، کا تجھ سے، فی الحق کے حق کے بارے میں، بعد اس کے بعد جبکہ، ما تبین واضح ہو چکی تھی بات۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریش کے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور یہ بظاہر اسی طرح کی ایک مہم تھی جس طرح کی 8 مہمات اس علاقے میں پہلے بھی بھیجی جا چکی تھی۔ اس وقت تک لشکر قریش کے بارے میں نہ کوئی اطلاع تھی اور نہ ہی کوئی ایسا گمان تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر صفرا کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذرائع سے بھی لشکر قریش کی مکہ سے روانگی کی اطلاع مل گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں مطلع فرما دیا تھا۔ چنانچہ جس طرح حضرت طالوت نے راستے میں اپنے لشکر کی آزمائش کی تھی کہ دریا کو عبور کرتے وقت جو شخص سیر ہو کر پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اسی طرح اس کے مخلص ساتھیوں کا خلوص بھی ظاہر ہو گیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے سارا معاملہ مسلمانوں کے سامنے مشاورت کے لیے رکھ دیا اور ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ مکہ سے ابو جہل 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر جرار لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ کا گویا کہ، انما بے شک، یساقون دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ سب، ینظرون اس کو دیکھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو پکے منافقین کی ہی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ،
اور یاد کرو جبکہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تو تمہیں مل ہی جائے گا. اور از جب یعنی یاد کرو، یعدو وعدہ کیا، تم سب سے اللہ نے، احدا ایک، طائفتین دو گروہوں میں سے ایک، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے. لشکر یا قافلے میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کی فتح کی ضمانت اللہ تعالی کی طرف سے دے دی گئی تھی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور اے مسلمانوں، تم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ساتھ آئے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. اور تودون تم چاہتے تھے، انا بے شک، غیر ذات الشوکت بغیر کانٹے کے، تکون لکم تمہارے ہاتھ آ جائے. تم لوگوں کی خواہش تھی کہ لشکر اور قافلے میں سے کسی ایک کے مغلوب ہونے کی ضمانت ہے، ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا. وہ دو قافلے جو آپ کے خلاف آئے ہوئے تھے، جیتے گا بھی نہیں بلکہ شاید واپس ہی ہو جائے. تو پھر غیر مسلح گروہ یعنی قافلے ہی کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس میں کوئی خطرہ اور خدشہ یا رسک نہیں تھا. اس قافلے کے ساتھ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے، جبکہ اس میں 50,000 دینار کی مالیت کے ساز و سامان سے لدے پھدے سینکڑوں اونٹ تھے. لہذا اس قافلے پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا، اور بظاہر عقل کا تقاضا بھی یہی تھا. ان لوگوں کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے اور سامان رسد وغیرہ بھی ناکافی ہے، ہم پوری تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں. لہذا بہتر ہے کہ پہلے قافلے کی طرف جائیں، جب ساز و سامان مل جائے، اہل قافلہ کے ہتھیار بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں، اس کے بعد دوسرے لشکر کا مقابلہ ہم بہتر انداز میں کر سکیں گے. تو گویا عقل و منطق بھی اسی رائے کے ساتھ تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا، ان کہ یحق الحق حق کو حق ثابت کر دے، بکلماتہ اپنی بات سے، اپنے فیصلے سے، وَيَقْطَعَ اور قطع کر دے، کاٹ دے، دابر جڑ، الکافرین کافروں کی. یہ وہی بات ہے جو ہم سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. یعنی اللہ کا ارادہ کچھ اور ہی تھا. یہ سب کچھ دنیا کے عام قواعد و ضوابط کے تحت نہیں ہونے جا رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا. وہ 313 نہتھے افراد کے ہاتھوں کیل کانٹے سے پوری طرح مسلح 1000 جنگجوؤں کے لشکر کو ذلت آمیز شکست دلوا کر دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ سچ ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تاکہ یحق الحق حق ثابت کر دے حق کو، ویبطل باطل اور باطل ثابت کر دے جھوٹے کو، ولو چاہے کرے ناگواری ہو المجرمین مجرموں کو. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو جبکہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پہ اوپر تلے آئیں گے. جب تستغیثون تم استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، ربکم تم سب اپنے رب سے، فاستجاب بس قبول کر لی، لکم تمہاری دعا، یعنی انی کہ میں، یہاں پر جو چھوٹی آخر میں آیا اس کا مطلب ہے میں نے ممدکم قبول کر لی تھی، بے الفن کہ میں
بے الفن 1000 من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین اوپر تلے جو آئیں گے میں ان سے تمہاری مدد کرواؤں گا۔ قریش کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمان سے قطار در قطار اتریں گے۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ بے شک تم لوگ 313 ہو، وہ 1000 ہیں، اس کے باوجود میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، ایسے آسمان سے آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابھی دشمن کے لیے میں تلوار نیام سے نکالتا ہی تھا، ابھی میرے ہاتھ میں ہی ہوتی تھی کہ دشمن کی گردن کٹ کے وہ جا کے گرتی تھی، اور میں حیران ہوتا تھا کہ میں نے تو کاٹی بھی نہیں، اور ان کی نشانیاں بھی تھیں جن سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ ملائکہ ہیں۔ قریش کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 1000 فرشتے آسمان سے قطار در قطار اترے تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وما اور نہیں، جعلہ اس کو بنایا اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت، و اور، لے تاکہ، تطمئن مطمئن ہو جائیں، بہی اس بات سے، قلوبکم تم سب کے دل۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہہ دے تو فیکون کی شان کے ساتھ جو چاہے کر دے۔ وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن انسانی ذہن کا چونکہ سوچنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس لیے اس نے تمہارے دلوں کی تسکین اور تسلی کے لیے نہ صرف 1000 فرشتے بھیجے بلکہ تمہیں ان کی آمد کی اطلاع بھی دے دی کہ خاطر جمع رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ کی وعدے کے مطابق میدان بدر میں فرشتے اترے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے عملی طور پر لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ عملی طور پر جنگ کفار کے 1000 اور مسلمانوں کی 313 افراد کے درمیان ہی ہوئی، اور قوت ایمانی سے سرشار مسلمان اس بے جگری اور بے خوفی سے لڑے کہ 1000 پر غالب آ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔